بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیات 130 سے 141 کا مختصر پیغام انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ دعائے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ملت ابراہیمی کا بیان ہے کہ اسلام جس کی تم لوگ یہود و نصارہ مخالفت کر رہے ہو، ملت ابراہیمی کی سچی پیروی کا نام ہے۔ دین ابراہیم علیہ السلام دین فطرت ہے، اس کی مخالفت وہی کر سکتا ہے جس کی فطرت سلیم مسخ ہو چکی ہو۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِحَ نَفْسَهُ۔ ومن استفہام انکاری ہے۔ یرغب رغبت ان سے ہے، رغبت کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ راغبہ کا صلہ الہ آ جائے یعنی راغبہ الہ تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رغبت ہونا، محبت ہونا، میلان ہونا۔ اور جب اس کا صلہ ان آ جائے یعنی راغبہ ان تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی چیز سے متنفر ہونا، کسی چیز سے انکار کرنا اور اس کو چھوڑ دینا۔ ملت ابراہیم یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور امام مانتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے اور ملت نہیں ہے، یہ تو ملت ابراہیم ہے۔ پھر اس سے تمہارا انکار تمہاری بے وقوفی پر دلالت کرتا ہے۔ صافیہ نفسہ اس کے معنی ہے جو ذاتی طور پر احمق اور خفیف العقل ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، استفاء کی معنی ہے چن لینا، منتخب کرنا اور برگزیدہ بنانا۔ اس کا مادہ صفون ہے اور مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالحون کی جمع صالحین، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی ہم نے عزت و وقار اور برگزیدگی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً مقرب الیہ ہوں گے۔ اسلم اسلام کے معنی ہیں سپرد کرنا، حوالے کرنا، فرما بردار بننا، یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے، لیکن بطور مترادف بھی لائے جاتے ہیں۔ وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں، یہ توصیتن سے ہے، اس میں مبالغہ ہے یعنی متواتر وصیت اور تاکید کرتے رہنا۔ قد خلت خلوون سے بنائے جس کے معنی ہیں گزر چکی ہے، جا چکی ہے۔ یہ وہ گروہ
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی اولاد جو اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یہودیوں اور نصرانیوں کو یہ یقین تھا کہ ماں باپ کے گناہوں میں اولاد گرفتار ہوگی اور ان کے ثواب میں بھی اولاد شریک ہوگی۔ کہا گیا یہ غلط ہے، اپنا کیا اپنے آگے آئے گا، بھلا ہو یا برا۔ آیات 135 سے 137 میں اہل کتاب کے جھوٹے دعووں کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ دین اسلام جو تمام انبیاء کا دین ہے صرف وہی باعث نجات ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہ کریں بلکہ اس دین اسلام کو اختیار کریں جو مشترک طور پر تمام انبیاء اور تمام رسولوں کا دین ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، حنیف کے دو معنی ہیں، مستقیم اور دوسرا دلال اور گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونا۔ دین باطل سے دین حق کی طرف مائل ہونے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو باطل سے منہ موڑنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اسلام کا اتباع کرنے والے ہیں۔ لفظ آتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق مخالفت اور عداوت کو کہتے ہیں، اسی طرح ہٹ درمی کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی اصل شک ہے جس کے معنی ایک جانب اور طرف کے ہیں، یعنی اگر وہ اس ہدایت سے منہ موڑتے ہیں تو یقیناً وہ بہت بڑی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیات 138 سے 141 ان آیات میں یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں وہ اسلام کے رنگ کو اختیار کریں، اور یہی اللہ کا رنگ ہے، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت اللہ کا رنگ ہے۔ جو لوگ اس رنگ سے الگ کوئی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسولوں سے الگ کوئی پارٹی بنانے کے در پہ ہیں۔ یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے سلسلے کے دوسرے انبیاء یہودی یا نصرانی تھے۔ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حقیقت پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے دین اور مذہب سے ان مدعیوں کے مقابل میں زیادہ باخبر ہے۔ تم اپنے جن آباء و اجداد پر فخر کرتے ہو اور ان پر تکیہ کیے ہوئے ہو، وہ اپنی زندگیاں گزار چکے اور اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، نہ ان کے کارناموں کا کریڈٹ تمہیں ملے گا اور نہ ان کے کسی عمل کے بارے میں تم سے مواخذہ ہوگا۔ فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ، محاجت ان کے معنی مجادلہ اور حجت بازی کے ہیں،
یعنی کیا تم ہمارے ساتھ دین اور قرب الہی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تو یہ تھی آج کی آیات جس کا مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔